السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم قربانی کی کہ جس کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی صرف جانوروں کے قربان کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی انسان کی نفسیات کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس قربانی کی کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کا آغاز ہوا۔ کس نے سب سے پہلی قربانی دی؟ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی۔ اور کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے قربانی مانگی، اور کس طریقے سے آب زمزم کی شروعات ہوئی، آب زمزم کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، وہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابتدائی سخن اس خدا بند تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو رحمان و رحیم ہے، جو رحیم و کریم ہے، جو قہار و جبار ہے، جو مالک کون و مکا ہے، جو خالق ارض و سما ہے، وہ رب العالمین کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، وہ رب العالمین کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی کشتی کو بنوایا، وہ رب العالمین کہ جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو نیل سے نجات دلائی، وہ رب العالمین کہ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نجات دلائی، وہ رب العالمین کہ جس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جسم کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پہ اٹھا لیا۔ اور لاکھوں سلام ہو رحمت للعالمین پر، وہ رحمت للعالمین جو صرف نبی نہیں، صرف پیغمبر نہیں، بلکہ محبوب خدا ہے، ان کی ذات پر لاکھوں سلام ہو۔ اور اسی سے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچیے ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک صرف ریگستان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ درخت، نہ پانی، صرف بیابان ہی بیابان، صرف ریگستان ہی ریگستان، دور دور تک کوئی انسان نہیں۔ آج دنیا اس جگہ کو مکہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ صرف ریگستان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک عظیم قربانی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ریگستان اور بیابان میں چھوڑ کے آ جائے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے خواب کے ذریعے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی پیدا ہوئے تھے، کچھ ماہ کے تھے، ان کو لے کر ریگستان کی طرف چل دیے۔ جب آپ ریگستان پہنچے تو آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر واپس مڑنے لگے۔ جب آپ واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے بھاگی اور کہا کہ آپ اس بیابان میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر دوبارہ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے اس بیابان میں اکیلی تھی۔ کچھ دن پانی اور کھانا چلا، اس کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا۔ پھر ریگستان کے بیابان میں سیدہ ہاجرہ اکیلے تنہا تھے۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے پریشان ہے تو آپ صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں اور وہاں سے دیکھتی ہیں کہ کہیں دور ریگستان میں کوئی شخص، کوئی قافلہ، کوئی پانی کا کنواں یا کچھ بھی ایسا دکھ جائے جس سے پانی یا کھانا مل سکے تو آپ دیکھتی ہے تو آپ کو دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، صرف سنسان بیابان اور وہ ریگستان کی گرم تپتی ہوئی ریت اور وہ شدید دھوپ۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف چڑھتی ہیں۔ جب مروہ پہ آپ چڑھتی ہیں وہاں پھر دیکھتی ہیں تو وہاں بھی دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، نہ پانی کا ایک قطرہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی قافلہ۔ پھر آپ وہاں سے اتر کے پھر صفا کی طرف چڑھتی ہیں، پھر مروہ کی طرف چڑھتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ بچے کی پیاس کی شدت اور خود بھی پیاسی ہیں اور بھوکی ہیں، اس شدت میں آپ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں۔ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ، اور جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اس ریگستان میں جہاں پہ ان کی ایڑیاں رگڑ رہی ہیں اس ریگستان سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیں۔ حضرت جبرائیل امین آسمانوں کی بلندیوں سے آتے ہیں اور جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑ رہی ہوتی ہیں پیاس کی شدت سے، اس جگہ سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ دیکھتی ہے کہ ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے نکل رہا ہے تو آپ آتی ہیں اور اس پانی کو کیونکہ وہ پانی رک نہیں رہا تھا، اس پانی کو روکنے کے لیے آپ زمزم کہتی ہیں، یعنی ٹھہر جا۔ تو تب سے وہ آب زمزم جسے آج تمام حاجی اور مکہ کے رہنے والے تمام لوگ جس آب زمزم کو پیتے ہیں، وہ پانی، وہ بابرکت پانی، وہ پاک پانی، وہ وہی پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی زمین سے نکلا تھا۔ اس زمزم کے واقعے کو کچھ وقت گزرا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، وہ ایک نیک اور فرما بردار بیٹے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ایک عظیم امتحان لیا، سب سے بڑی قربانی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ سوچئے یہ وہی بیٹا تھا جسے سالوں بعد اللہ نے دیا، جس کے لیے ماں نے ریگستان میں تکلیفیں سہی، جس کے لیے زمزم نکلا، وہی بیٹا آج اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ کامل ایمان تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ کو یہ پورا واقعہ بتایا۔ سیدہ ہاجرہ فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہی چاہتا ہے تو ایک بیٹا اسماعیل کیا، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوتے تو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ کامل ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے۔ راستے میں شیطان نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ شیطان آتا ہے اور حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے سب سے پہلے، اور حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے کہ اے ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو تمہارا شوہر صرف ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیا ہے؟ اس پر حضرت ہاجرہ جواب دیتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، میرا ایک بیٹا کیا، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوتے تو اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، کیا تم جانتے ہو تمہارے والد تمہیں ایک خواب کی بنیاد پر قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک میں جانتا ہوں اور یہی اللہ چاہتا ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ جب شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو پہچان جاتے ہیں اور آپ کنکڑی زمین سے اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور لاہور پڑھتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہر سال حج و عمرہ میں ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ جو پتھر مارتے ہیں، وہ وہی سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ چلتے چلتے مینا کا میدان آ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت میں کمزور پڑ جائیں۔ ہوا بھی ایسا ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ آپ چھری چلاتے ہیں تو چھری نہیں چلتی ہے، پھر آپ دوبارہ چھری چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نیتوں کا دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے ایک دمبا لو اور اس جگہ پہ لٹا دو جہاں پہ اسماعیل لیٹے ہوئے۔ جبریل امین آسمان کی بلندیوں سے جنت سے ایک دمبا لے کر آتے ہیں اور اتنی تیز رفتار سے آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل ہی رہی ہوتی ہے کہ آپ اس جگہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے اس دمبے کو لٹا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھری کو چلاتے ہیں تو وہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کنارے کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ پٹی کو آنکھوں سے کھولتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا سائیڈ میں کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے، صحیح سلامت ہے، اور دمبا ذبح ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا دیکھنے والا ہے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میرے ابراہیم نے، میرے خلیل نے اپنی نیت کو پاک رکھا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے، کیونکہ حکم الہی تھا۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس پر یقین رکھو، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج صفا اور مروہ کی پہاڑی، آب زمزم کا پانی اور عید الاضحیٰ کی قربانیاں جو مسلمان جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں، وہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، آج ہمیں یہ سب عید الاضحیٰ میں یاد تازہ ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا دیکھنے والا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی نیتوں کو دیکھ لیا اور ان کو ساری مصیبتوں سے آسانی کی طرف لے آیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں تو ناشکری نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انشاءاللہ عنقریب وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، تاکہ یہ جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔